اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمر ديبان لم يبدع فيه ببسم الله فهو أخطأ، وفي رواية أخرى: كل أمر ديبان لم يبدع فيه ببسم الله فهو أبتر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ، امن اور شانتی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج جو میں نے قرآن حکیم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا تعلق بنیادی چیز سے ہے جس کا تعلق بنی نوع انسان کے ہر فرد و بشر کو اس کی ضرورت ہے، اور اگر اس کے بغیر ساری دنیا کی دولتیں بھی مل رہی ہے اور وہ چیز ہمیں میسر نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ انسان دنیا سے ناکام اور نامراد جا رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اپنے پیدا کرنے والے پالنہار کی پہچان۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یعنی الہ کے معنی معبود ہے کہ معبود وہ ایک ہے،
وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اور جو وہ ایک ہے وہ بہت زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا وہی معبود ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے کسی ایسے حصے میں ایک انسان رہتا ہے جہاں پر کوئی نبی نہیں گیا، جہاں پر کوئی داعی نہیں پہنچا دعوت کو لے کر کے، اور اسے کوئی اللہ کی پہچان بتانے والا نہیں ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، کس کی پوجا و پرستش کرتے تھے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے ہی یہ سوال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو علم عطا کیا ہے ہر حیوان ناطق یعنی انسان کو، وہ اس کے علم کی بنیاد پر وہ اپنے پیدا کرنے والے پالنہار کو پہچان سکتا ہے، اگرچہ تعصب کا چشمہ اس کے دل و دماغ پہ چڑھا ہوا نہ ہو۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانوں، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے بہت زیادہ ہمالیہ کی پروتوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اپنے معبود کو پہچاننا چاہتے ہو، اس کے لیے دنیا کی ساری زمین کا سیر کرنے کی ضرورت نہیں، پہاڑوں کو اور سمندروں کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ انسانو، اگر تم اپنے معبود کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر اپنے خدا کو، اپنے پروردگار کو، اپنے پالنہار کو پہچاننا چاہتے ہو، تو وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے ذات پر ذرا غور کرو۔ یہ جو 6 فٹ کا کائنات ہے، اس کائنات پہ ذرا غور کر لو۔ ساری دنیا کی دولت ہے ایک طرف، ایک انسان کا اپنا وجود ایک طرف، قریب میں نیمانس ہاسپٹل ہے، ذرا سیر کرو، جاؤ دیکھو، بہت سارے لوگ، بچے اوپر سے بڑے نرالے ہیں، خوبصورت ہیں، آنکھ ناک کے بھی بڑے پیارے، چہرہ میں بھی گورا چٹا، دیکھنے میں بھی نہایت خوشنما خوش انداز ہے، مگر وہ بچہ سمجھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا فی انفسکم، اپنی ذات پر ذرا غور کرو۔ اس ماں باپ سے پوچھو کہ تم کیا اپنی ساری دولتیں دے کر کے اس بچے کے لیے عقل و شعور خریدنا نہیں چاہو گے؟ وہ ماں باپ کہیں گے مولانا ساری دنیا کی دولت بھی اگر اللہ مجھے دے دے، وہ ساری دنیا کی دولت دے کر کے میں اپنے بچے کے لیے عقل و شعور لے لوں گا، میں اپنے آپ کو بیچ کر کے لینا چاہوں گا۔ پھر قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھتا ہے، او انسانو ذرا غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو تمہارے چہرے میں نے کئی ہزار وولٹیج کا 2 بلب لگایا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، 2 آنکھیں، اللہ نے 2 آنکھ دی کی نہیں؟ کسی کے 1 آنکھ اگر اللہ لے لے، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے وہ 1 آنکھ واپس نہیں کر سکتے۔ آنکھ نما آنکھ تو آپ لگا سکتے ہو،
مگر اس میں روشنی نہیں آئی، اس سے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے بہت سارے انسانوں کو دیکھا ہوگا، جھلملاتی ہوئی آنکھ ہے مگر وہ دیکھنے سے، بینائی سے محروم ہے، وہ اپنے محبوبہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، وہ قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کے نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے دو آنکھیں تمہیں نہیں دی؟ ذرا ایک آنکھ کو لے کر کے بازار میں جاؤ، جس کی ایک آنکھ نہیں ہے وہ دنیا کی ساری دولتیں لے کر کے بازار میں جائے، اور نہایت ہی غریب جو وہاں پر مزدوری کا کام کرتا ہے، جو کولی کا کام کرتا ہے، جو ٹوکریاں اٹھانے کا کام کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑے اور کہے اے میرے بھائی ساری زندگیاں ہو گئی تجھے یہ گاڑی لوڈ کرتے کرتے، حمل کا کام کرتے کرتے، کولی کا کام کرتے کرتے، میں تمہیں 1 کروڑ روپے دینا چاہتا ہوں، اس 1 کروڑ لے کے اپنے عالی شان بنگلہ بنا لینا، گھر بنا لینا، اس کے بدلے میں ذرا یہ چھوٹی سی آنکھ مجھے دے دو۔ دے گا؟ نہیں دے گا۔ مولانا جاؤ، تمہارے پیسے تمہیں مبارک ہو، میری آنکھ مجھے مبارک ہو، میری آنکھ رہی تو میں دنیا میں بہت پیسے کما لوں گا، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، میری جسم کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانہ غور کرو اپنے ذات کے اندر۔ پھر آگے اللہ فرماتے عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں او انسانو ذرا غور کرو اپنے سافٹ ویئر کی طرف۔ اپنے آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، انسان ہر چیز کو سائنس کے اعتبار سے پرکھنا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی طاقت آپ بتا دیجئے کہ جس نے ایسا کوئی مشین بنایا ہو، کیسا مشین جو انسان سوچے تو چلنے لگ جائے، اس کو ہاتھ پاؤں ہلانا نہ پڑے۔ آج آٹومیٹک گاڑیاں چل رہی ہیں مگر آٹومیٹک گاڑی کو بھی کم سے کم ایکسیلیٹر تو دبانا پڑتا ہے۔ چلو بھائی گیئر نہیں بدلنا مگر ایکسیلیٹر تو دبانا، کی جگہ پر بٹن آ گیا، بٹن تو دبانا پڑے گا تب گاڑی آن ہوتی ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا او میرے بندو ذرا سوچو تو صحیح، تم اپنی ذات کے اوپر ذرا غور کرو۔ انسان گرمی لگی شدت کی، پیاس لگی، 2-3 گٹا پانی پی لیا، مگر پانی پیتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ یہ پانی اللہ نے ہمیں کتنے مراحل سے گزار کر کے میرے اس گلاس تک پہنچایا ہے۔ یہ پانی تو کبھی کسی سمندر میں تھا، اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے وہاں بادلوں کے شکل میں پورے زمین پر پھیلایا، اور پھر دیکھا کہ اگر ایک ہی مئی، جون اور اگست میں اگر پوری بارش ہو جائے اور پھر اس کے بعد 9 مہینہ تک بارش نہ ہو تو اتنا پانی کیسے انسان ذخیرہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ بادلوں کی شکل میں پانی کو سمندر سے اٹھایا، اور وہ پانی جب سمندر سے اڑ رہا تھا تو وہ نمکین تھا، اس میں کھارا پانی ملا ہوا تھا، وہ پینے کا لائق نہیں تھا، مگر اللہ نے فضا میں اسے گزارتے فلٹر کرتے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پانی میٹھا بن گیا۔ آج کل ہم اپنے گھروں میں ایرو لگاتے ہیں، ایرو میں کیا ہوتا ہے 75% پانی کو کھارا بنا کر کے نکال دیتا ہے، اور 25% پانی آپ کے پینے کے لائق بنا کر کے آپ کو اسٹوریج کے شکل میں آپ کے جگ میں، آپ کے گلاس میں اتارتا ہے۔ وہ اللہ کتنے بڑے قادر مطلق ہے کہ سمندر سے کھارا پانی کو اٹھایا اور پھر بادلوں کے فلٹروں میں گزارتے جب آپ کے شہر بنگلور میں پہنچا، جب یہ مدراس میں پہنچا، جب یہ پٹنہ اور کلکتہ میں پہنچا تو یہ سارا پانی میٹھا بن چکا تھا۔ اب اللہ نے دیکھا کہ اگر سارا پانی کو میں ایسے ہی نازل کر دوں، ایک بار میں اگر اتر جائے انسان اسٹور نہیں کر سکتا، اللہ نے پہاڑوں کی طرف اس کو بھیج دیا، اور جب وہاں بارش ہوئی تو پھر جو ہے اللہ نے اس اسٹور بنانے کے لیے اس پانی کو برف کی شکل میں پہاڑوں میں جما دیا۔ کتنے بڑے اللہ مہربان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بھائی کیا اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے؟
ایک بند پانی کے بارے میں اگر انسان غور کرے تو اسے یہ اس کا دل سے یہ آواز آئے گی کہ نہیں، اس پانی کا پیدا کرنے والا ہی میرا رب العالمین ہے، میرا احکم الحاکمین ہے، میں اسی کو سجدہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی بندہ پیدا ہو، ہر انسان کو اس رب کی ضرورت ہے، رب کو کسی کی ضرورت نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چل اللہ نے کیا کہا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور انسان کو ہم نے ایک ایسی زبان عطا فرمائی، ایک گوشت کے ٹکڑے کو اللہ نے دیکھنا سکھا دیا، ایک گوشت کے ٹکڑے کو اللہ نے بولنا سکھا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا کمپیوٹر انڈیا میں تو چلتا ہے، مگر جیسے ہی آپ کہیں اور لے کے جائیں گے اور وہاں کا پروگرام کرنا پڑے گا تو آپ کو وہاں کا سافٹ ویئر اس کے اندر ڈالنا پڑے گا۔ ہارڈ ویئر کا کام کرنے والا سافٹ ویئر میں نہیں جا سکتا، سافٹ ویئر والا ہارڈ ویئر کو نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے الگ الگ پروگرامز ہیں، جب تک وہ اس کے اندر انجیکٹ نہیں کرے گا تب تک وہ کمپیوٹر کسی کام کا نہیں۔ اللہ نے ایسا کمپیوٹر بنا کے انسان کو دیا کہ انسان امریکہ میں پیدا ہوتا ہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا انگلش بولنے لگتا ہے۔ اللہ یو کے میں اس انسان کو پیدا کرتا ہے تو وہ یو کے والی انگلش بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کسی سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہی انسان انڈیا میں پیدا ہوتا ہے، ساؤتھ میں پیدا ہوتا ہے تو کنڑ بولتا ہے، نارتھ میں پیدا ہوتا ہے تو ہندی بولتا ہے، ایسٹ میں پیدا ہوتا ہے تو بنگالی بولتا ہے، ویسٹ میں پیدا ہوتا ہے تو مراٹھی بولتا ہے۔ وہی انسان جب بنگلہ دیش میں پیدا ہوتا ہے تو بنگالی بولتا ہے، چائنا میں پیدا ہوتا ہے چینی بولتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی اللہ کی طرف انسان کو آنا ہے، اور اس اللہ کو ہر انسان کو ضرورت ہے کہ اس اللہ کو پہچان کر کے اس اللہ کی عبادت کرے۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کو اپلیکیشن دیا تھا کہ مجھے مسلمان گھر میں پیدا ہونا؟ آپ میں سے کسی نے دیا ہو کہ نہیں بھائی بنگلور والے بہت علم والے لوگ ہیں، یہ لوگ آنے سے پہلے اللہ کو اپلیکیشن دیا تھا کہ مجھے ایمان کے گھر میں پیدا کرنا؟ نہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی سجدے میں گر گئے۔ باپ نے ہمارا نام عبد الرحمن رکھ دیا، عبد الرحیم رکھ دیا، اسلم رکھ دیا، سالم رکھ دیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ وہی بچہ کسی اور گھر میں پیدا ہوگا، اس کا نام رمیش رکھ دیا، اس کا نام کمار رکھ دیا، اس کا نام اگسٹین رکھ دیا، اس کا نام جوسف رکھ دیا۔ وہ اسی طریقے پہ چلا گیا، مگر اس کا پیدا کرنے والا اور ہمارا پیدا کرنے والا سب ایک ہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وہی معبود اللہ ہے، وہی مسجود اللہ ہے، وہی رزق دینے والا ایک، وہی اولاد دینے والا ایک، اسی کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اسی کے سامنے وندنا اور عبادت کی جاتی ہے، اسی کی چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اسی کے سامنے اپنے سر کو زمین نیاز خم کر دیتا ہے، اور بندہ اپنے جو ہے اشاروں سے، کنایوں سے، دل کی آواز سے کہتا ہے اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے پیدا کیا اس لیے میں آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب جب اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو پھر کیا ہماری کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دعوت توحید کو اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں تک پہنچائیں، جس سے ہمارا کاروبار ہے ان کو دعوت دیں، جس سے ہمارا لین دین ہے ان کو سمجھائیں۔ مگر دعوت دینے کا بھی طریقہ بڑا نرالا ہونا چاہیے، نہیں ہے کہ بھائی تم کس کو مانتے ہو، وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا نہیں۔ اللہ نے اس کو بھی منع فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے مسلمانوں،
کبھی بھی غلطی سے کسی کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو. یہ مت کہو کہ تم کس کی پوجا و پرستش کرتے ہو، وہ تو ایسا، وہ تو ایسا. اگرچہ تمہیں معلوم ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر ہمیں ادھر جانے کی ہمارا مذہب، ہماری شریعت، ہمارا قرآن ہمیں اجازت نہیں دیتی. ہمیں اللہ حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ کہ تم اس کو اچھائی کی طرف بلاؤ، اس کو اچھی اچھی باتوں کی نصیحت کرو. انسان کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب آپ اچھی باتیں بتائیں گے تو آپ کا قریب ہو جائے گا. آپ اچھا عمل کرو گے، آپ کی وہ تعریف کرے گا. اور جب آپ برے عمل کے طرف جاؤ گے تو آپ سے نفرت کرنے لگے گا، آپ سے دشمنی کرنے لگے گا، وہ آپ کو نیگلیکٹ کرے گا. اسی لیے آج جب ہمارا کوئی بچہ اپنی عادت اخلاق سے روڈوں میں غلط کام کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو پھر میڈیا والے کہتے ہیں یہ مسلمان ایسا کرتا ہے، یہ مسلمان ایسا کرتا ہے، یہ مسلمان ایسا کرتا ہے. مسلمان نہیں کرتا، یہ بندے نے کیا ہے، مگر نام ہمارا بدنام کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام کا فالو کرنے والا اپنے آپ کو کہہ رہا تھا. اسی لیے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم عادات سے، اخلاق سے، زبان سے، کردار سے ہم اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم اس احکم الحاکمین کا ماننے والا ہوں، اس پروردگار پر جو ہے اعتقاد اور ایمان رکھنے والے ہیں. اس لیے ہم کبھی غلط کام نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں. جب ہم ایسی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ کل کا اگنے والا سورج ایمان کی روشنی لے کر کے ظاہر ہوگا. تو انسان اگر غور کرے ایک پانی کے بند پر، میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک پانی کے بند پر اگر غور کرے کہ یہ پانی کا بند، یہ پانی کا گھوٹ، یہ پانی کا پیالہ، یہ پانی کا گلاس انسان تک کیسے پہنچا، اگر صرف اس پر غور کر لے تو بغیر کلمہ پڑھے رہ نہیں سکتا. لگے ہاتھ ایک واقعہ یاد آیا ہارون رشید کا. ہارون رشید وہ خلیفہ گزرا ہے جو ایک بار مدینہ پاک میں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ و سلام پڑھ کے جب فارغ ہو کے نکلا تو ایک گھنا بادل، کالا بادل ادھر سے گزر رہا تھا. تو اس نے بادل کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے بادل، تو چاہے مشرق میں برسے یا مغرب میں برسے یا شمال میں یا جنوب میں، جہاں بھی برسے گا اس سے پیدا ہونے والا اناج کا خراج مجھ ہی تک آئے گا، میرے پاس ہی آئے گا. یعنی اس کی بادشاہت اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی تھی، یعنی چاروں طرف اسی کی بادشاہت تھی. خلافت کا قیام تھا. آپ جانتے ہیں کہ برٹش حکومت سے پہلے مسلمانوں کا راج پورے بر اعظم پر تھا. کہیں پر بھی آپ دیکھو تو مسلمانوں کی حکومت تھی. تو اسی ہارون رشید کو ایک بار پیاس لگی، اور پیاس جب لگی تو اس نے پانی منگوایا. جب پانی منگایا تو اتفاق سے شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ، جس کو لوگ جو ہے بیوقوف سمجھتے تھے، وہ اللہ والا انسان، مجذوب انسان بیٹھے تھے. تو اس نے پانی پینے کے لیے ایسا جیسے ہی گلاس اٹھایا تو شاہ بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت رکیے. کیا بات ہے؟ تو نہیں، آپ جو پانی پینے جا رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو شدت کی پیاس لگ جائے اور آپ سفر میں ہو، پانی کا کہیں دور تک نام نشان نہ ہو، اور ایسا لگ رہا ہو کہ اس پانی کے بغیر آپ مر جائیں گے، تو بتائیے اس ایک گلاس پانی کو کتنی دولت دے کے خریدیں گے؟ کتنی دولت دے کے خریدیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی سلطنت کا آدھی سلطنت دے دوں. کیا کہا؟ آدھی سلطنت دے کر کے میں یہ گلاس پانی خریدوں گا، پیوں گا، اپنی جان بچاؤں گا. کہا کہ آپ پی لیجیے. پی لیا. بولے پینے کے بعد اب سمجھو کہ یہ پانی پیشاب کی شکل میں آپ کے پیشاب کے نالی میں آ گیا، اور آنے کے بعد اب یہ پیشاب نہیں نکل رہا ہے،
اور کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا ہے. اب بتائیے اگر کوئی حکیم کوئی طبیب یہ کہے کہ میں یہ پانی کو نکال سکتا ہوں مگر مجھے قیمت چاہیے تو آپ کتنی دولت دیں گے؟ تو پھر بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول میں آدھی سلطنت دے دوں گا. تو شاہ بہلول نے کہا کہ بادشاہ ہارون رشید صاحب آپ کی یہ پوری سلطنت ایک گلاس پانی کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکی. ایک گلاس پانی کے بدلے میں یہ ساری سلطنت ختم. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ جب سے پیدا ہوئے اور اب تک کتنے ہزار گلاس ہم نے پانی پی لیا ہے. وہ اللہ اگر ہم سے سوال کر لیا ہم کیا جواب دیں؟ ہم لوگ ایک چھوٹا ہاسپٹل چلاتے ہیں, میڈیکل ہاسپٹل ہمارا ہے, بہت کم خرچے میں ہم لوگ علاج کرتے ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک پیشنٹ آیا جو جلاب کی وجہ سے اس کا پانی پورا ختم ہو گیا. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس کو چیک کر کے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے جسم میں پانی نہیں ہے, آپ کا کڈنی سکڑ گیا ہے. سمجھ رہے اس پانی کی قیمت؟ اس پانی کو اللہ نے سمندر سے اٹھایا, بادلوں کے ذریعے سے, ہواؤں کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا. پھر آپ نے جو اسٹور نہیں کیا تو اللہ نے پھر زمین کے سطح پہ اتار دیا, اور پھر زمین کے سطح میں اتار کر کے چھوٹے 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 نالی بنا دیے. اور بنانے کے بعد آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اے بندہ تو 5 افطر کا اپارٹمنٹ بنا رہا ہے, بلڈنگ بنا رہا ہے, کاویری کا پانی اتنا نہیں آئے گا جو سب کرایہ دار کو مل جائے. ایک بورویل کر نیچے, اب نیچے جاتا ہے 500 فٹ 700 فٹ 1000 فٹ نیچے جانے کے بعد وہ پانی کا نالا اسے ٹچ ہو جاتا ہے, پھر وہاں سے اللہ کی قدرت سے وہ پانی نکلتا ہے. کبھی غور کیا اس پر؟ کبھی نہیں. ہاں ہم لوگ کو گرم گرم مسالہ چاہیے بحث کرنے کے لیے. ابھی ایک ہمارے شہر میں بلا مطلب کا ایک جھگڑا چل رہا ہے کہ بھائی ہمارے اس کرناٹک کے چیف منسٹر مسٹر سدھارامیا جی ہمارے عیدگاہ میں کیوں آ گئے؟ بھائی کیوں؟ تیرے باپ کا عیدگاہ ہے؟ بھائی اللہ کی روئے زمین ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے, کہیں جا سکتا ہے کہیں آ سکتا ہے. تیرے کی کیا پرابلم ہے بھائی؟ جس اللہ نے اسے پیدا کیا اسے تو منع نہیں کیا, تو نے منع کر دیا. ابھی چل رہا ہے. کل میں گیا تھا مارکیٹ جامع مسجد کے پاس, ایک دوست کو لیا اور بولے کیا ہماری نماز ہوئی کیا حضرت؟ اس میں نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ بولے نہیں وہ چیف منسٹر صاحب آ کے بیٹھ گئے تھے. میں نے کہا بھائی جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ کیا وہ تو کرو, جو نہیں کیا وہ سب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایک ہے ایسا ایم پی, ان کو ایسے ہی مسئلے چاہیے ہمیشہ مسلمانوں کو ٹینشن میں رکھنا ہے. بھائی یہ کیوں ہوا وہ کیوں؟ ارے بھائی آپ ایم پی ہو, آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ کرو نا. ہر جگہ آپ کو ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اگر ہم نے اپنے مسجد کے سارے دروازے بند نہیں کیے ہوتے, میں قسم کھا کے کہتا ہندوستان میں ایک بھی مسجد ہماری نہیں ٹوٹی. ہم نے مسجدوں کو بند کر دیا. ہمارے برادران وطن کو ہم مسجد کے اندر آنے نہیں دیتے. نتیجہ یہ ہوا ان کے دل میں خوف پیدا ہوا. پتہ نہیں ان مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں ہمارے خلاف کون سی سازش رچی جاتی ہے, پتہ نہیں ہمارے خلاف کون سا ایٹم بم بنایا جاتا ہے. حالانکہ مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا, اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ بھائی مسجد میں وہ نہیں آئیں گے یہ نہیں آئیں گے. اللہ نے تو کہا کہ سب آؤ, یہ میرا گھر ہے. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا اور سلیب ٹوٹ گئی. کتاب کا نام کیا ہے؟ اور سلیب ٹوٹ گئی. سلیب کے معنی وہ کراس. وہ کتاب لکھنے والے نے لکھا, وہ لکھنے والا خود عیسائی تھا, کہ جب میں پہلی بار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو میرے گھر والوں نے اتنا مارا کہ پورا جسم چھلنی کر دیا. اس کے بعد بھی جب میں نہیں مانا تو میرے جسم کے پورے کپڑے اتارے, میں بادر زاد ننگا ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں, مارکیٹ میں ملتی ہے جا کے پڑھو. انہوں نے کہا کہ میں اسی ننگے پن کی حالت میں شہر کی گلیوں سے گزر رہا تھا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں جاؤں,
کیونکہ میں بالکل مادرزاد رنگا ایک نوجوان آدمی اور جو فادر رہ چکا ہو، جو پادری رہ چکا ہو، کہا کہ سامنے مجھے ایک مسجد نظر آئی، میں اسی حال میں اس مسجد میں گیا اور سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے، ساری دولتیں تھی میرے ہاتھ میں، گاڑی بنگلہ سب چھن چکا ہے، اب میرے پاس جسم میں ایک دھاگا بھی نہیں ہے، اس حال میں تیرے پاس آیا ہوں، اب تو جیسا چاہتا ہے مجھ سے کام لے لے۔ اور انہوں نے لکھا کہ اس دن کے بعد سے آج تک مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دیا میرے رب نے۔ وہ اللہ نے نہیں کہا کہ تو ننگے حال میں کیوں میری مسجد میں آیا، اس نے نہیں کہا کہ بغیر کپڑے کا کیوں تو مسجد میں آیا، اس نے اس کے دل کی طرف کو سنی اور آج پوری دنیا میں وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، داعی بن کے گھوم رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے عیدگاہ میں ہمارے چیف منسٹر آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے تو سعادت مندی ہے، ہماری نمازوں کو وہ دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسی نماز کی برکت سے اسے ہدایت دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور زندگی میں آپ کوئی ایک دن بھی نہیں پیش کر سکتے جس دن کوئی مسلمان کے علاوہ، جس کو آپ نان مسلم کہتے ہو، عیسائی کہتے ہو، یہودی کہتے ہو، جو کلمہ نہیں پڑھتا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جس دن مسجد نبوی میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی اس مسجد میں موجود نہ ہو جو ایمان والا نہیں تھا، ایمان سے باہر تھا۔ ہزاروں واقعات آپ کو ملے گا۔ میرے شیخ و مرشد نے فرمایا کہ میں پوری زندگی کنگالتا رہا، 63 سالہ زندگی میں کوئی ایک دن مجھے نہیں ملتا کہ جس دن کوئی بغیر ایمان والا اس مسجد میں نہ ہو، جو مسجد اللہ نے کہا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ روضۃ و منبری ریاض من ریاض الجنہ، یعنی میرے روضہ اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس جنت میں تو خود نبی بلا کے لاتے۔ حضرت شمامہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب گرفتار ہوئے آپ کو اسی مسجد نبوی میں رکھا گیا، نبی خود رکھ رہے ہیں، اور یہاں کیا چل رہا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا مگر ہے تو اللہ کا بندہ، اس کو اللہ نے بڑا پوسٹ دیا ہے، وہ اس یہاں کا جو ہے منسٹر ہے، یہاں کا چیف منسٹر ہے، یہاں وہ جو قانون لانا چاہے لا سکتا ہے، آپ کو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اس میں اب لگ گیا کہ بھائی یہ امام صاحب نے نماز کیوں پڑھا دی، نماز ہماری نہیں ہوئی۔ بھائی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ کو معلوم ہے، تم کو معلوم کیا؟ اللہ نے کسی کو بھیج کے دیا کہ بھائی تمہاری نماز ہو گئی؟ ہمارے ذمہ صرف ہے نماز پڑھنا، عبادت کو قبول کرنا نہیں کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے میں ہمارے امام و خطیب حضرت مولانا مقصود عمران صاحب کی خدمت میں اس چینل کے ذریعے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اور حوصلہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے، آپ ایسے لوگوں کو بار بار مسجدوں میں عیدگاہوں میں بلائیے، بلا کے ہمارے عبادت کا طریقہ دکھائیے۔ آئیے آخر میں آپ کو بتاؤں، مفکر اسلام مؤرخ اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان کا ایک ہی کام ہے کہ ہر مسلمان برادران وطن کو بلائے، اپنے مسجد کو صرف دکھا کے بھیجے، صرف دکھا کے بھیج دے کہ یہ ہماری مسجد ہے۔ وہ جیسی مسجد کے دروازے سے اندر آئے گا چاروں طرف دیکھے گا، اس نے یہ ماحول کبھی دیکھا ہی نہیں زندگی میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے، وہ پھر آپ کی مسجدوں کے شیشہ، آپ کی مسجدوں کا گنبد پہ کبھی پتھر نہیں مارے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ مسجد امن کا گہوارہ ہے۔ ہاں مکہ المکرمہ تعالیٰ کا مقام ہے، اس کو اللہ نے فرمایا وہاں چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں پر مسلمان کے علاوہ کوئی بھی برادری آ سکتی ہے، جا سکتی ہے۔ ہاں وہاں کے جو قاعدہ قانون ہے اس کو پر عمل کرے۔ تو بہرحال میں نے یہ آیت کریمہ کا سہارا اس لیے لیا کہ ایمان کی ضرورت ہر انسان کو
صرف مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو ہے، دنیا کی بنی نوع انسان کو ہے، دنیا کے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، دنیا کے جس خطے میں جہاں بھی انسان زندہ ہے وہ ایمان کے بغیر جائے گا تو ناکام ہے، ایمان کے ساتھ جائے گا، غربت کی حالت میں جائے گا، پریشانی کی حالت میں جائے گا، وہ انسان کامیاب ہے، بامراد ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم برادران وطن سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس سے دوستی کریں، اس کو ایک بار کم سے کم اپنی اپنی مسجد میں بلا کے دیکھیں، کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے؟ مسجد میں لائیے، آپ نماز پڑھتے رہیے، وہ پیچھے بیٹھے رہے گا، دیکھیں کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں، کیا کہے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سے اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالمین کا، وہ سکھ کا بھی رب ہے، وہ عیسائی کا بھی رب ہے، وہ ہندو کا بھی ہے، وہ کرسچن کا بھی ہے، وہ پارسی کا بھی ہے، وہ ایتھسٹ کا بھی ہے، وہ جو ہے ہر جاندار کا رب ہے۔ اب اس کے دل میں آئے گا کہ بھائی یہ لوگ تو مسلمان کی بات ہی نہیں کرتے، تو رب تمام عالمین کا بات کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو یوم الجزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ جب اس طریقے سے سنے گا تو یقیناً انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ بھائی مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے۔ جیسے انسان قرآن پڑھنا شروع کرے گا اس کا نور اس کے دل میں اترتا جائے گا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی قرآن کو جس نیت سے بھی پڑھنے کے لیے ہاتھ میں لیا ہو وہ ہدایت کے بغیر رہا نہیں، چاہے وہ حضرت عمر ہو، چاہے آج تک کا کوئی بھی دشمن سے دشمن آدمی ہو، بے شمار واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ ایک بہت بڑے جرنلسٹ کا واقعہ ہے کہ اس کو امریکہ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ مسلمانوں کے جو دفعات ہے، قانون ہے، ہاتھ کاٹنے کا قانون، مطلب رمی پتھر مار کر کے ہلاک کرنے کا قانون، قتل کے بدلے میں قتل کرنے کے قانون، اس کے خلاف تمہیں کتاب لکھنی ہے۔ بہت بڑا پڑھا لکھا انسان کتابیں پڑھتا گیا، اسلام کے قوانین کو جاننے کی کوشش کیا مگر سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کے علاقے میں جانا۔ وہاں کے حکومت نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ازہر جانا پڑے گا۔ مصر گئے، مصر جانے کے بعد تقریباً 3-4 سال کتب خانے میں زندگی گزار دی، لائبریری میں زندگی گزار دی، کھانا پینا رہنا سہنا سب خالی پڑھنا اور اس کے خلاف لکھنا، لکھتے 3 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ کوئی قانون انسانیت کے خلاف نہیں، انسان کو اگر دنیا میں بچانا ہے تو اسی قانون کا سہارا لینا پڑے گا۔ آیا تھا اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہیں پر مسلمان ہو کر کے پھر اسلام کے تبلیغ کے لیے نکل گیا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو جتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے اس کو ایک بار کسی طرح مسجد میں ایک بار لے دکھا دو، مسجد کا ماحول دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، جمعے میں لے کے آؤ، 5 وقتہ میں لے کے آؤ، دکھا دو، جاتے ہوئے چائے پلا کے بھیجتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ چائے آپ کے ایسے کام کرے گی کہ پھر زندگی میں وہ کبھی آپ کی مسجد میں غلط نگاہ نہیں مارے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔